السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، پانی کے وہ اقسام جن کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا۔ پانی کے وہ اقسام جن کو بلا کراہت یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے ہو چکا۔ کل کے درس میں آخر میں ہم نے تمہید کے طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ عام فقہا جو ہیں وہ پانی کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 قسموں میں۔ کہتے ہیں طہور، وہ پانی جو پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہے، اس سے آدمی چاہے تو غسل کرے، وضو کرے، کر سکتا ہے۔ یہ پانی کا پہلا قسم ہے۔ دوسری قسم کہتے ہیں کہ وہ پانی جو طاہر ہے، طاہر مانے پاک تو ہے لیکن اس کو کوئی آدمی طہارت کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور اس میں بھی استعمال نہیں کر سکتا جو طہارت کے معنی میں ہے۔ طہارت کے معنی میں ہے مطلب کہتے ہیں کہ وضو میں 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ دھو لیا ہاتھ یا چہرہ، تو کہا دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی دھونے کے لیے اس پانی کو یوز نہیں کر سکتے جو پانی طاہر ہے۔ یہی طہارت یا اس کے معانی میں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اس پانی سے کوئی آدمی مستحب غسل بھی نہیں کر سکتا، جمعہ کے دن کا غسل بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پانی کون سا پانی؟ طاہر پانی سے، طاہر پانی سے۔ یہ دوسری قسم ہوئی، پانی کے قسموں میں سے یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم کہتے ہیں نجس، وہ پانی جو ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے، یہی قسم 3 قسم بیان کرتے ہیں اور آج تک لوگ اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں عام طور پر، چونکہ تحقیق نہیں ہے اور تحقیقی علم لوگ لینا بھی نہیں چاہتے۔ ایک دھڑلے سے ایک چیز چل رہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو تعلیم الاسلام اور اس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں، عام طور پہ انہوں نے پانی کے ان 3 قسموں کا ہی ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک پانی جو طہور ہے، جس کو جو پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے۔ دوسرا پانی جو طاہر ہے، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور تیسرا پانی نجس ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں دلائل کے اعتبار سے پانی کے کتنے اقسام ہیں اور اس سلسلے میں کیا دلیل ہے ہم لوگوں کے سامنے، کیا دلیل ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ پانی کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی طہور اور نجس، یعنی وہ پانی جو پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے، اور وہ پانی جو ناپاک ہے، ظاہر ہے جب ناپاک ہے تو جھگڑا کس میں ہے؟ تو جھگڑا کہا کہ یہ بیچ کے پانی میں ہے۔ وہ کون سا پانی ہے؟ جس کو کہتے ہیں طاہر، جس کو کہتے ہیں طاہر۔ تو کہا چلیے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ وہ پانی کون سا ہے جس کو آپ طاہر کہہ رہے ہیں، کون سا پانی ہے؟ تو کہتے ہیں ہر وہ پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز گر کر کے اس کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ،
بو اور مزہ اس کے اندر تبدیلی کر دیا ہو۔ اب آپ سمجھیں، جیسے مثال کے طور پہ دال کا پانی، اسی طرح سے گلاب کا پانی، گلاب جل جس کو آپ کہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کہیں شربت، پاک ہے، روح افزا آپ نے اس کے اندر ڈالا، پاک ہے روح افزا، لیکن وہ پانی وضو نہیں کر سکتے، کہتے ہیں طاہر تو ہے، پاک ہے، لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ شوربہ، کہتے ہیں ہاں شوربہ پاک ہے، ہم لوگ پیتے ہیں اس کو، یا مرق، کسی برتن میں آپ نے پانی رکھا اور اس میں گوشت اور ہڈی وغیرہ ڈال کے، مسالے وغیرہ ڈال کے ابال کر کے گوشت وغیرہ آپ نے الگ کر دیا، اب وہ جو پانی بچا جس کو آپ سوپ کہتے ہیں یا جوس کہہ سکتے ہیں یا مرق کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کا، وہ طاہر ہے۔ اگر کسی کے کپڑے میں گر جائے، شوربہ گر جائے یا دال گر جائے، تو کیا کوئی بھی فقیہ یہ کہتا ہے کہ بغیر دھوئے ہوئے تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو؟ پتہ نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم کو کراہت ہے، میرے کپڑے میں گرا ہوا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو ہم اس کو صاف کر لیں گے، دھو لیں گے، لیکن واجب تو نہیں ہے۔ کھانا کھا رہے تھے، کچھ شوربہ وغیرہ کچھ چیزیں کپڑے پہ گر گئے اور نماز دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، فوراً جا کر کے کھڑے ہو گئے، تو کیا میری نماز نہیں ہوگی؟ کیا بالکل ہوگی، کیونکہ وہ شوربہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے وہ۔ تو یہ پانی کا دوسری قسم یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دوسری قسم ہے، کس کی؟ کا پانی کا، پانی کے اقسام میں سے یہ دوسری چیز ہے۔ کہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ، اس کو سمجھیے۔ یہ تو ہم لوگوں نے طے کر لیا کہ وہ پانی جو طاہر ہے وہ کیا ہے، تو کہا اگر کوئی آدمی غسل کر رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھیے غور سے، ایک آدمی غسل کر رہا ہے، عام طور پہ اب جو غسل کرنے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شاور کے سامنے آدمی جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے پہلی مرتبہ جسم کے اوپر پانی بہایا اور دوسری مرتبہ اس نے صابن وغیرہ لگایا۔ اب پانی چونکہ اوپر سے گرتا ہے تو سر پہ جو شیمپو یا صابن ہے، پانی ادھر سے گر کر کے شیمپو اور صابن کے ساتھ مل گیا، اب وہ پانی جسم کے اوپر بہ رہا ہے، گر رہا ہے، تو کیا آدمی پاک ہوگا اس سے؟ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی طاہر ہے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے، لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں۔ چلیے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ تو ہم نے پانی سے دھویا نہ، تو اس وقت ختم ہو گیا میرا معاملہ، ٹھیک ہے۔ کپڑا نجس ہے، مثال کے طور پر آپ نے اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیا اور سرف لے کر کے اس میں ڈال دیا، اب پانی اس میں چھوڑا، اب اس کو گھمائے جب آپ، تو ظاہر سی بات ہے وہ پانی رہا اپنی اصلی شکل پہ، اس میں تو سرف کی آمیزش ہو گئی، صابن کی آمیزش ہو گئی، تو اب پانی انہی سے پوچھئے کہ یہ طاہر ہوا یا طہور ہوا یا نجس ہوا، تو کہیں گے سرف پاک ہے، تو پانی طہور تو نہیں رہا لیکن طاہر ہو گیا، تو پھر میرے کپڑے کا کیا ہوگا جو نجس تھا جس کو ہم نے دھویا اس میں؟ تب تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ امید کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، سمجھیے تاکہ علم کی تاصیل آپ کو حاصل ہو سکے، اس کی گہرائی کو سمجھیے، فقہا کس طرح سے بات کرتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں، اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پانی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ طاہر ہے، تو ان مثالوں سے وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ کہاں جواب ہے ان کے پاس؟ کیا اس سے وہ کپڑا میرا پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم اس طرح سے کوئی آدمی جو ہے ناپاکی کا غسل کرنا چاہ رہا ہے، ناپاکی دور کرنے کے لیے صابن لگایا ہے یا شیمپو لگایا ہے، اب اس کے بعد پانی بہا رہا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ طاہر پانی کو نہ تو طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور نہ طہارت کے معنی میں جو چیز ہے اس کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا طہارت کے معنی میں ایک مرتبہ آپ نے اعضائے وضو کو دھویا، ایک مرتبہ پورا دھو لیا، پھر دوبارہ دھو رہے ہیں، تو یہ معافی معنی اس کا معنی یہ ہوگا کیونکہ پہلی مرتبہ آپ دھو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ، 3 سے زیادہ دھونا نہیں ہے، 3 سے زیادہ دھونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔
سمجھ گئے؟ تو اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھیے غور سے. اگر پانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے جیسا کہ یہ فقہا کرتے ہیں تو ان 2 سوالوں کا جواب نہیں ہے، نہیں دے سکتے. اور اگر کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو آج تک سمجھیے آدمی کوئی پاک نہیں ہو سکا یا پھر کپڑا کسی کا پاک نہیں ہو سکا، کیونکہ دھونے کا تو یہی طریقہ ہے، اسی طریقے پہ دھوتے ہیں. اور غسل کا یہی طریقہ ہے عام طور پہ لوگوں میں. اگر مگ سے لے کر جگ سے لے کر پانی بھی ڈال رہا ہو تب بھی جب صابن وغیرہ لگا لیا اور پانی ڈالا تو جسم کے دوسرے اعضاء کے اوپر جو پانی جا رہا ہے وہ تو صابن والا جا رہا ہے، صابن کے جھاگ وغیرہ اس کے اوپر ملے ہوئے ہیں. تو اب اس لیے دلائل کو سمجھیے ذرا غور سے. جمہور میں کون کون لوگ ہیں؟ حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ اور حنابلہ. ایک قول میں یہ کہتے ہیں کہ پانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی فقہائے اربع کے نزدیک پانی 3 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے، طہور، طاہر اور نجس، 3 حصہ. اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل سے ایک روایت ہے اور اسی کو اکثر محققین علماء نے، اہل الحدیث علماء نے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ پانی 3 حصے میں نہیں تقسیم کیا جاتا بلکہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کا کون کون؟ کا طہور اور نجس. بس اس کے علاوہ تیسرا قسم پایا ہی نہیں جاتا جس کو آپ کہیے گا طاہر ہے. اچھی بات ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دلیل دیں گے. اب دلیلوں کو ذرا غور سے سمجھیے. کہتے ہیں سب سے پہلے دلیل سے قبل ہم لوگ ضابطے کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ضابطہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جس کو آپ طہور کہہ رہے ہیں اگر وہ پانی ہے تو اس سے ہم حدث کو دور کر سکتے ہیں، ہم اس سے حدث کو دور کر سکتے ہیں. جیسے کل کے درس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اگر پتا گر جائے پانی میں یا اور دوسری چیزیں گر جائے تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کے کلر کے اندر اور اگرچہ اس کے رنگ کے اندر اور ٹیسٹ کے اندر، جیسے بہت دیر تک کہیں پہ پانی رکھ دیا لوہے کے برتن میں تو لوہے کا کچھ ٹیسٹ پانی پہ اتر گیا تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی نجس چیز گر جانے سے اس کے رنگ میں، بو میں، مزے میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے تو وہ نجس ہوگا، ناپاک ہوگا. یا تو پانی ایسے ہے یا پانی ایسے ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی پانی نہیں پایا جاتا، دوسرا کوئی پانی نہیں پایا جاتا. کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا کتاب و سنت کے نصوص کو جب آپ اٹھا کر کے دیکھیے گا تو وہاں پر پانی کے یہی 2 قسموں کا تذکرہ ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ينجسه شیء. یہاں پہ یا تو کہا طہور ہے یا کہا نجس ہے، تیسری قسم کہاں ہے؟ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے. اور اس کی سند کو امام احمد نے، یحییٰ ابن معین نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. حدیث صحیح ہے. وجہ دلالت کیا ہے اس حدیث سے؟ بلوغ المرام جن لوگوں نے پڑھی ہوگی کتاب الطہارہ وہاں یہ روایت آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے. الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نہ پاک نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو یہاں 2 حصوں میں تقسیم کیا، درمیان کی کوئی چیز آپ نے بتلائی ہی نہیں. یا تو پانی پاک ہے یا نہیں تو ناپاک ہے، یا نہیں تو ناپاک ہے. یہ 2 حصوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تقسیم کیا. ٹھیک ہے چلیے اب اس کے بعد آئیے دوسری دلیل لیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے 2 حد متعین کیے. غور کیجیے، ایک حد جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا اور دوسرا حد جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا وہ طہور ہے اور جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا وہ نجس ہے. آپ نے کہا کہ دیکھو پانی
پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. یا تو پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا, اس کے علاوہ درمیان کی کوئی چیز نہیں ہوگی, درمیان کی کوئی چیز نہیں ہوگی. تو کہا کہ بھائی پھر آپ اوصاف ثلاثہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ اس کے رنگ میں, اس کے بو میں, اس کے مزہ میں تبدیلی واقع ہو جائے؟ تو کہا ہاں, اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں جو اونٹنی سے گر کر کے حالت احرام میں جن کا انتقال ہو گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اغسلوہ بماء وسدر, پانی اور بیری کے پتے سے اس کو غسل دو, بیری کے پتے اور پانی سے اس کو غسل دو. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ بیری کا پتا یہ پاک ہے, لیکن جب اس کو پانی میں ڈالا جائے تو پانی کے اوصاف کے اندر تبدیلی ہو جائے گا, ٹیسٹ کے اندر اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے چپچپاہٹ ہوتی ہے, اس سے اس کے ٹیسٹ میں بھی تبدیلی, اس کے کلر میں بھی تبدیلی, اور اس کے ذائقے میں بھی, خوشبو میں بھی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو اس سے غسل دینے کا حکم دیا. جب میت اس سے پاک ہو سکتا ہے تو زندہ کاہے کو نہیں ہو سکتا ہے پاک؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کا حکم دیا تو زندہ بدرجہ اولا اس پانی سے غسل کر سکتا ہے, اور اس کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی, اگرچہ بیری کے پتے نے پانی کے اوصاف کے اندر تبدیلی ہی کیوں نہ پیدا کر دیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اصلی وصف کے اوپر باقی رکھا, اصلی وصف کے اوپر باقی رکھا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور دلیل دیتے ہیں, اس کو بھی ذرا غور سے سمجھیے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق فرمایا انہا لیست بنجس, انہا من الطوافین علیکم والطوافات. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کسی نے پانی رکھا کہ آپ وضو کریں, ظاہر ہے کوئی لوٹا ہوگا یا کوئی برتن, اس میں پانی رکھا کہ آپ وضو کریں. آپ جیسے وضو کرنے لگے کہیں سے بلی آ گئی اور پانی پینا چاہتی تھی, تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے پانی کے لوٹے کو ذرا سا مائل کر دیا تاکہ بلی کو پینے میں آسانی ہو جائے. بلی نے اپنی ضرورت پوری کی اور وہ چلی گئی. پھر انہوں نے اس سے وضو شروع کر دیا. پوچھا ان سے کہ آپ نے ایسا کہا کیا, جبکہ بلی نے اس پہ منہ ڈال دیا تھا. کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی آپ کے سامنے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بلی چوہے کا شکار کرتی ہے, چوہے کو کھاتی ہے, اور چوہا کھا کر کبھی اس برش نہیں کرتی ہے یا منہ نہیں دھوتی ہے. کسی نے دیکھا ہے کہ وہ جا کر کے منہ دھوتی ہو یا غسل کرتی ہو چوہا کھانے کے بعد؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہیں, یہ نجس نہیں ہے, یہ پاک ہے. تو پاک اور نجس یہی دو چیزیں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے علاوہ تیسری چیز آپ نے نہیں کہی. یہ نہیں کہا کہ یہ پانی اب طاہر ہو گیا, ہاں اس کو دوسرے کام میں یوز تو کر سکتے ہو, کھانا بنا سکتے ہو اس سے, اور اسی طریقے سے اس کو پی سکتے ہو, لیکن طہارت میں یوز نہیں کر سکتے, طہارت کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جو لوگ پانی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جو طاہر ہے اس کو طہارت میں یوز نہیں کر سکتے, باقی ساری چیزوں کے اندر یوز کر سکتے ہیں. وجہ دلالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لیست بنجس, یہ ناپاک نہیں ہے. یعنی اگر یہ ناپاک نہیں ہے اس کا مطلب تمہارے پانی کو یہ ناپاک نہیں کرتی ہے بلی. اگر منہ مار دے تمہاری پانی میں یا پانی سے برتن سے پانی پی لے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے طہوریت کو باقی رکھا. اور یہاں قولی دلیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے اور صحابی کا عمل بھی موجود ہے کہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پانی سے وضو بھی کیا, اسی پانی سے وضو بھی کیا. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے, اب یہ بات ہم لوگ جب جان گئے تو یہ بات واضح طور پہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پانی کے لیے صرف 2 ہی وصف کا استعمال کیا جا سکتا ہے, یا تو آپ پانی کو کہیے طہور یا نہیں تو اس کو کہیے نجس, بس درمیان کی کوئی چیز آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. امید کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. جس کے پاس کوئی سوال ہوگا انشاءاللہ ہم آخر میں سوالات سنیں گے. تو اب دیکھیے فیصلہ کرتے ہیں. اہل علم کے اقوال اور دلائل کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پانی
صرف دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور وہ پانی جو طہور ہے اس سے حدث خبث ان دونوں چیزوں کو دور کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اور اس سے کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اتنی باتیں سمجھنے کے بعد اب آئیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ پانی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، وہ کچھ اعتراض آپ کے اوپر کریں گے۔ اگر آپ کہیے گا کہ پانی کی صرف 2 ہی قسم ہے تو وہ اعتراض کریں گے۔ کیا اعتراض کریں گے؟ اچھی بات ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 ہی قسم ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی آدمی گلاب جل سے اگر وضو کرے، یا پودینے کے پانی سے وضو کرے، یا شربت سے وضو کرے، یا دال کے پانی سے وضو کرے، تو کیا اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، آپ کہیے گا کہ نہیں ہوگا، اس پانی سے وضو کرنے سے پانی نہیں ہوگا۔ تو کہا اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہم پانی کو 3 حصے میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کہا دیکھیے، یہ جو تقسیم ہے نا، یہ آپ کے اپنے گھر کی تقسیم نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیے گا اپنی مرضی سے کر دیجیے گا۔ اس تقسیم کے اوپر دلیل دینی پڑے گی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ دلیل آپ نہ دے سکے، کہا پھر تو تم کیسے کرو گے؟ کہا ہم اس کو پانی ہی نہیں مانیں گے۔ ہم جس پانی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں وہ پانی، یہ پانی کہاں ہے؟ اگر وہ پانی ہے تو تم ماء الورد کیوں کہہ رہے ہو؟ گلاب جل کہہ رہے ہو اس کو؟ دال کا پانی کہہ رہے ہو اس کو؟ شربت کیوں کہہ رہے ہو اس کو؟ پانی کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ پانی کہہ رہے ہو؟ نہیں کہہ رہے۔ تو پانی کے متعلق جو پانی کے تعریف سے ہی خارج ہے، اس کے اوپر کیوں بات کرتے ہو؟ اس پہ ایک، آپ سب جانتے ہیں اصول فقہ میں قیاس کی جو بحث ہے نا، وہاں پہ کچھ 12 سوالات ہیں۔ قیاس کے باب کو جب پڑھایا جاتا ہے تو 12 سوالات فقہا نے بنائے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم الجدل۔ علم الجدل، اس میں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ مخالف جو مناظرہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہے، آپ اس کے اعتراضات کو کیسے توڑ سکتے ہیں، دلیلوں کو اسی کے جانب کیسے پلٹ سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پانی کے متعلق دیا ہے۔ حالانکہ ان کا بھی قول یہ ہے کہ پانی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دال کے پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں وضو کر سکتے؟ کیوں نہیں وضو کر سکتے؟ تو کہتے ہیں کیا دال کے پانی میں کشتی چلا سکتے ہو؟ کیا دال کے پانی میں پل بنا سکتے ہو؟ کیا دال کے پانی میں مچھلی کا شکار کر سکتے ہو؟ کہا نہیں کر سکتے۔ کہا پھر وہ پانی ہی نہیں ہے۔ ہم جس پانی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر پل بنایا جاتا ہے۔ ہم جس پانی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اس سے مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے۔ ہم جس پانی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اس میں کشتیاں دوڑتی ہیں، کشتیاں تیرتی ہیں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تم دال کی پانی، گلاب کے پانی اور شوربا اور شربت اور ان کی بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ پانی کے حد میں ہی نہیں ہے تو اس کو لا کر کے یہاں پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جب یہ جواب دے دیجئے گا تو سامنے والے کے لیے اب کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ تب وہ یہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، پانی کو پھر 2 ہی قسم میں ہم تقسیم کریں گے۔ پہلا قسم یہ کہیں گے کہ وہ پانی جو طہور ہے، اور دوسرا قسم وہ پانی جو نجس ہے۔ ختم۔ لیکن چلیے، کوئی ایک اور اعتراض آپ کے سامنے کر سکتا ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ کل حدیث آپ کے سامنے آئی ہے، بلوغ المرام کی سب سے پہلی روایت ہے۔ صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا پانی ہوتا ہے، پینے کے لیے ہم رکھتے ہیں میٹھا پانی، اگر اس سے غسل کر لیں، وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جائیں گے۔ افنتوضا بماء البحر، کیا سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو الطہور ماؤہ الحل میتۃ۔ کل ہم اس حدیث کی وضاحت آپ کے سامنے کی ہے تفصیل سے۔ کیوں ایسا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وضو کر سکتے ہیں، آپ کہہ دیتے نعم، ہاں کر سکتے ہو، جواب ان کا ہو جاتا، لیکن آپ نے جواب کا پیٹرن بدل دیا۔ اس لیے بدل دیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے دلیل ہو جائے، اور ایک آدمی کو بار بار سوال کرنے کی ضرورت
نہ پڑے. اور اگر آپ صرف نام کہتے تو وضو کے لیے یہ حدیث نص ہوتی اور ہم غسل کو اس کے اوپر قیاس کر دیتے. تب بھی راستہ بند نہیں تھا. یعنی غسل بھی جائز سمندر کے پانی سے اور وضو بھی جائز. اب اعتراض کرنے والا آپ پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ تم پانی کی دو قسمیں بیان کر رہے ہو, تو یہ بات صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی تھی؟ یہ پوچھنے کی کیوں ضرورت پڑی پوچھنے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کیوں پوچھے وہ لوگ کہ ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ پتا تھا کہ یہ پانی طاہر ہے, مطہر نہیں ہے, طہور نہیں ہے. اسی لیے ان لوگوں نے پوچھا. کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ کیا صحابہ نے یہ کہا؟ کیا اس زمانے کے صحابہ میں سے کسی سے یہ بات نقل کی گئی ہے؟ ہم آپ کے اس اعتراض کو مانیں گے ہی نہیں. بھائی سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس پانی کے عادی تھے, سمندر کا پانی وہ پانی نہیں تھا. وہ عام طور پہ میٹھا پانی پیا کرتے تھے. سمندر کا پانی جب انہوں نے اپنے منہ میں رکھا تو ان کا منہ جو ہے, ظاہر سی بات ہے, وہ اتنا کھارا پانی ہوتا ہے وہ کہ آدمی کا منہ جلنے لگتا ہے. اس سے دیر تک اگر آدمی منہ میں پانی رکھے تو رکھ نہیں سکتا. چھوٹا بچہ تو برداشت نہیں کر سکتا اس پانی کو اپنے منہ میں لے کر کے. جلد کے اندر تکلیف ہونے لگے گی اس پانی کی وجہ سے. تو جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ ہم جو پانی یوز کیا کرتے تھے اس پانی سے یہ پانی مختلف ہے, تو انسان جب اپنی عادت کے برخلاف کسی چیز کو پاتا ہے تو اس چیز کے متعلق سوال کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہ سوال کیا. اعتراض کا ایک جواب یہ ہوا. دوسرا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا, حالانکہ یہ کمزور جواب ہے, کچھ لوگوں نے یہ کہا اور آج بھی وہ کہتے ہیں, جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر سمندر کے پانی سے وضو کرنے کو مکروہ کہتے ہیں. جی یہ بھی جان لیجئے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سمندر کے پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا مکروہ ہے. کیوں؟ کیا دلیل ہے آپ کی؟ تو کہتے ہیں سمندر کے نیچے آگ ہے, اس وجہ سے اس پانی سے غسل نہیں کر سکتے. یہ ان کا اپنا قول ہے. کہتے ہیں لأن تحته نارا, اس لیے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے. اور صحیح حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس قول کو رد کرتی ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرما دیا ہوا الطہور ماؤہ الحل میتتہ, تو اب اس کو مکروہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اس وجہ سے کیا کہ وہ پانی جس کی عادت ان کو پڑی ہوئی تھی وہ اس کے مطابق نہیں تھی. اس لیے نہیں کہ طاہر ہے کہ طہور ہے کہ مطہر ہے یہ جاننے کے لیے, طہور ہے کہ طاہر ہے کہ نجس ہے یہ جاننے کے لیے پوچھا نہیں, وہ جاننے کے لیے نہیں پوچھا, بلکہ اس لیے پوچھا کہ ہم جو پانی یوز کیا کرتے تھے عام طور پہ وہ مخالف ہے اس کے. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سوال پوچھا. تو اب ان دلائل کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ پانی صرف دو ہی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, یا تو طہور یا نہیں تو نجس. اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جس کے اندر اس کے رنگ میں, اس کے ٹیسٹ میں اور اس کے بو میں کسی پاک چیز کے گرنے کی وجہ سے تبدیلی واقع ہو گئی ہوگی تو اس پانی کو ہم طاہر کہیں گے. اب یہاں سے کتاب کی ابتدا ہے. اب تک جو بات ہم آپ کے سامنے کر رہے تھے یعنی آج کے اس درس میں وہ مقدمہ تھا کہ پانی کو 2 حصے میں تقسیم کریں گے یا 3 حصے میں تقسیم کریں گے. اس مقدمے کے بعد اب انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ اس کو مصنف رحمت اللہ علیہ کے اس معاملے کو سمجھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.